کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ عشاء کے بعد سے آپ حضرات تشریف فرما ہے اور اس جلسے کو سماعت کر رہے ہیں. ابھی آپ حضرات نے نعتیں سنی، محظوظ ہوئے. اور سب سے جو اہم بات ہے، سب سے اس پورے جلسے میں جدید بھاری ہے، وہ ہے مولانا آصف رضا کے نظامات. یہ ہماری جماعت کے صفحے اول کے ناظم ہیں. میں نے کوئی جمع کا صیغہ نہیں استعمال، صفحے اول یعنی ایک، یعنی یہ کیا ہوتا ہے کہ امام ہی ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ اچھے نظامت کرتے ہیں. ان کی نظامت میں خطابت بھی ہے، شاعری بھی ہے، سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے. جلسوں میں جاؤ لوگوں سے نصیحت کر دیجیے. سوچنا پڑتا ہے کہ نصیحت کیا کی جائے. کوئی ایک کمی ہو اس کی نصیحت کی جائے. نماز نہیں پڑھتے اس کی نصیحت کر دی جائے. روزہ نہیں رکھتے اس کی نصیحت کر دی جائے. جھوٹ بولتے ہیں اس کے لیے نصیحت کر دی جائے. ماں باپ کے نافرمان ہیں اس کے لیے نصیحت کر دی جائے. سوچنا پڑتا ہے کہ نصیحت کس بات کی جائے، ہے نا. جب ہمارے اندر کمیاں ہی کمیاں ہیں تو کس بات کی نصیحت کی جائے اور کس برائی سے روکا جائے. مسلمانوں جلسے ہوتے رہتے ہیں، بہت سے جلسے ہوتے ہیں، تمام جلسے ہوتے ہیں. آپ کا اتنا بڑا قصبہ ہی ہے، اس میں سال میں 10 جلسے ہوتے ہوں گے. سال میں 10 جلسے ہو گئے، اور 10 جلسے ہونے کے بعد آپ اس کا تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جلسے تو 10 ہوئے ہیں لیکن آپ جہاں تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہے نا. 10 جلسے ہوئے تو 10 ہی نمازی بڑھ جاتے ہیں. 10 جلسے ہوئے 10 آدمی جھوٹ سے توبہ کر لیتے، 10 شرابی شراب سے توبہ کر لیتے، 10 جواری جوئے سے توبہ کر لیتے، 10 ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے. جلسے 10 ہوئے لیکن نمازی مسجد جتنے تھے اس میں کمی ہو گئے، بڑھے نہیں. شرابی جتنے تھے اتنے بڑھ گئے، کم نہیں ہوئے. جواری جتنے تھے اتنے ہی بڑھ گئے، کم نہیں ہوئے. تو جلسے ہوتے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ جلسے تو آپ نے 10 کرا دیے لیکن 10 نمازی نہیں ہوئے، 10 لوگوں نے توبہ نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب اس کا جواب ہوا کہ آپ شور مچا رہے تھے، خوب آپ نعرے لگا رہے تھے. اس کا جواب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ دے سکتے ہیں آپ؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کے جلسے ہونے کے بعد آپ کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بہت پیچیدہ بات نہیں ہے مسلمانوں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار پہلے آپ ہیں اور بعد میں ہم. اور وہ اس طرح سے کہ آپ نے جلسہ اس لیے کرایا کہ ہمارے ہاں بھی جلسہ ہو اور خوب نام ہو جائے، چاروں طرف شہرت ہو جائے کہ ادنی میں جلسہ ہوا. حضرت آئے تھے بلگرام سے، آصف رضا سیفی آئے تھے، اور مولانا فلاں آئے تھے، اور فلاں نعت خواں آئے تھے، فلاں شاعر آئے تھے. خوب شہرت مل جائے، نام ہو جائے، موبائل پہ لوگ دیکھیں، خوب اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور شہرت ہو جائے. تو آپ کا مقصد تھا شہرت، وہ آپ کو شہرت مل گئی ہے نہیں. اخلاص نہیں ہے. ہم اس لیے بیٹھے کہ ہم بیٹھ کے بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، خوب نعرے لگے تاکہ ہم یہاں سے ہم ممبر سے اترے اور مجھے دوسرے جلسے کی تاریخیں مل جائیں. تو آپ کا بھی مقصد پورا ہو گیا اور ہمارا بھی مقصد پورا ہو گیا. لیکن جو جلسے کا اصل مقصد تھا وہ فوت ہو گیا. لیکن آپ کے اندر اخلاص ہے اور نہ ہمارے اندر اخلاص ہے. اگر آپ نے اخلاص سے جلسہ کرایا ہوتا اور ہم نے اخلاص سے آپ کو کچھ بتایا ہوتا تو یقین جانو مسلمانوں، اس اتنے مجمع میں سے اس اخلاص کی بنا پہ اگر ایک آدمی سچے دل سے کسی ایک گناہ سے توبہ کر لے، کوئی بے نمازی ہے نماز پڑھنے لگے، کوئی شرابی ہے شراب سے توبہ کر لے، جواری ہے
ان علماء کی باتوں کو سن کر کے سچے دل سے اگر ایک آدمی سچے دل سے توبہ کر لے تو اس ایک آدمی کی سچی توبہ بہت سی اس طرح کی روایتوں اور حکایتیں موجود ہیں۔ علماء اکرام تشریف ہیں، مولانا اشرف محمد صاحب ہیں ہماری جماعت کے بہت ہی اچھی عالم دین ہیں، مولانا جعفر صاحب ہیں، میں انہیں طالب اور دیگر علماء ہیں جن کو میں جانتا نہیں انہیں طالب علمی کے دور سے ان کو میں جانتا ہوں، بہت بعمل لوگ ہیں یہ کہ ایک بہت سی روایتیں حکایتیں اس طرح کی موجود ہیں کہ ایک آدمی نے بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لی تو اس ایک شخص کی سچی توبہ پورے مجمع کے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہے۔ بعد میں اکثر جلسوں میں کہیں میں نے کہتا رہتا ہوں، میں آیا یہاں پہ آپ میرے اوپر دوڑے، میرے مصافحہ کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پیر چومنے لگے، کوئی رومال چوم لے رہا ہے، کوئی جوتے اٹھا لے رہا، دل روتا ہے مسلمانوں کا، اچھا نہیں لگتا ہے یہ آپ کا دوڑنا، آپ کا بھاگنا، آپ کے نعرے کھوکھلے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ میں کوئی بناوٹی بات نہیں کر رہا ہوں، میری دل کی آواز ہے، نہیں اچھا لگتا ہے، نعرے کھوکھلے معلوم ہوتے ہیں، یہ آگے آگے بھاگنا جو ہے دکھاوا معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرے پاس دن میں کم سے کم روزانہ 250 300 400 لوگ آتے ہیں ہر روز ڈیلی پورے ہندوستان سے، 400-500 آدمی ڈیلی آتا ہے، جو میرا دن 1000 1200 1500 2000 آدمی آتے ہیں۔ حالات معلوم ہوتے کیا ہے ہمارے نوجوانوں کو، کیا کس موڑ پہ ہماری قوم ہے، لوگ جو اپنے حالات اگر میں بتاتے ہیں اس سے جو جائزہ لگاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ہماری قوم کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو آپ میرے پیچھے دوڑ رہے ہو، میرے ہاتھ پہ چوم رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، میرے ہاتھ پہ چوم رہے ہو، کیا کبھی اپنی ماں کے قدموں کو چوما ہے؟ میرے استقبال میں دوڑ رہے ہو، تم نعرے لگا رہے ہو، گلے پھاڑ رہے ہو، گلا بٹھا لے رہے ہو، کہ آپ نے کبھی اپنے باپ کا تم نے احترام کیا، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ میرے ہاتھوں کو چومو، میرے پیروں کو چومو، ماں تمہاری بوڑھی تمہارے دو بول کے لیے ترسے، میرے لیے تم سڑک پہ دوڑ رہے ہو، گاڑی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہو، بوڑھا باپ کہیں سے آ جائے اس کو ایک گلاس پانی تم نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ دوڑنا پھونکنا معلوم ہوتا ہے، نعرے اس لیے پھونکنے لگتے ہیں مسلمانوں۔ یاد رکھو، میرے پاؤں کو چومنا تم کو اسی وقت فائدہ دے گا جب اپنی ماں کے قدموں کو چومو گے، ماں کا احترام کرو گے۔ میرے استقبال کے لیے دوڑنا، میرے استقبال میں کھڑے ہونا، نعرے لگانا اس وقت تم کو صحیح فائدہ دے گا جب تم اپنے باپ کا احترام کرو گے۔ آج اس جلسے سے آپ یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آج سے اپنے ماں باپ کا احترام کروں گا۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کو یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ میں نے ابھی آصف رضا صاحب کے تعلق کچھ بات ہے، تو اگر کچھ جملے کچھ میرے منہ سے حضرت نکل گئے ہوں تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ ہاں وہ جی تو اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، ہمارے آنے کو قبول فرمائے، آپ سب کو اچھا رکھے، سلامت رکھے، آپ سب کی جان مال عزت آبرو پہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور سب کو ایمان میں، عمل میں، کاروبار میں، رزق میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک بات ابھی آصف رضا سے صاحب، آپ شاید غالباً خاک سرانے شہدائے کربلا کمیٹی ہے، یہ نعرے بھی لوگ لگا رہے تھے اہل بیت اطہار کے تعلق سے، بڑا اچھا لگ رہا، طبیعت خوش ہو رہی تھی۔ اور وہ آصف رضا صاحب نے وہ شعر پڑھا، وہ چوتھے مشیر، اس کو دھیان رکھیے گا، یعنی اہل بیت اطہار کی محبت وہی محبت ہے جو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی گلی سے ہو کر کے آئے۔ بہت سی باتیں اس طرح کی آج کل موبائل میں، کل مجھے ایک صاحب سنا رہے تھے، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا تم میرے مرید ہو، میں نے تمہیں مولا ہی بنا دیا۔ وہ پورا عقیدہ دوسروں کا عقیدہ، ان کی باتوں سے دوسروں کا عقیدہ ظاہر ہو رہا تھا، جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بالکل جو ہے خلاف جو طریقہ انہوں نے اپنایا بات کرنے کا، جو انہوں نے الفاظ اور جملے استعمال کیے، بالکل غلط تھا۔ تو یہ انہوں نے بات کہی، اس بات کو دھیان رکھیے کہ محبت کریے، لیکن
جس طرح سے جو ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے، جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اسی طرح سے محبت کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے اور قائم رکھے، اور شہدائے کربلا کا پورا فیض آپ کو عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔